أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے توحید کو بیان کیا گیا، اس کے بعد رسالت کو بیان کیا گیا، پھر لوگوں کے باطل عقائد کو پیش کیا گیا، قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور کامیاب کون ہے اس کو بیان کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ 5 چیزوں کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے قدرت کو بیان کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا اور اندھیرے کو روشنی کو بنایا، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو عبادت بھی اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ جب انسان اس ایک اللہ کی عبادت کے بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور عذابات بھیجتے ہیں۔ جیسے شروع میں کہا گیا یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، مگر عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو بغاوت پر اتر آئی، جنہوں نے نافرمانی کی، تو ہم نے ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے۔ یہ ایسی بستیاں تھیں طاقت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ تھے، مگر اللہ کی نافرمانی اللہ کے مقابلے میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بستیوں کو نصف و نابود کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے فرمائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تمام لوگوں کو جمع کر کے پوچھیں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ۔ دنیا میں تو تم الگ الگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، حالانکہ تمہارے پیدا کرنے والا میں تھا، تمہیں کھلانے والا پلانے والا میں تھا۔ تم الگ الگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، الگ الگ لوگوں کو تم معبود برحق سمجھا کرتے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج انہیں لایا جائے، آج جاؤ انہی سے تم چھٹکارا حاصل کرو، انہی سے تم مدد مانگو۔ مگر اس وقت میں لوگ افسوس کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، وہاں تو شیطان بھی مکر جائے گا۔ لوگ کہیں گے شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ اللہ شیطان کو بلا کر پوچھیں گے تو شیطان کہے گا یا اللہ میں نے تو انہیں نہیں بہکا، یہ خود ہی بہک گئے تھے۔ شیطان بھی اپنے آپ کو وہاں مجرم قرار دینے سے انکار کر دے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها۔ افسوس کریں گے اس اپنے آپ پر، کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی دی جاتی تاکہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے آتے، اللہ کو راضی کر کے آتے، اللہ کے احکام کو مان کر آتے۔ مگر وہ وقت ایسا وقت ہے کہ انسان کو دوبارہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ نے جب زندگی دی ہے اسی زندگی میں اللہ کو پہچان کے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ توحید کا جب تذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آ ہی جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اپنے قوم کو سمجھائی۔ اس وقت میں لوگ سورج کی، چاند کی، تاروں کی، درختوں کی، پتوں کی، ہر چیز کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز میں سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، اس کے بعد اپنے قریب رشتہ داروں کو سمجھایا، اس کے بعد میں قوم کو سمجھایا، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکلنا پڑا۔
پڑا. اللہ فرماتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو تم خود بناتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو خود بناتا, خود بیچا کرتا, خود پوجا کیا کرتا. انہوں نے کہا کہ جس بتوں کو تم نے, جن بتوں کو آپ بناتے ہو, انہی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کی قوم سارے ضلالت میں, گمراہی میں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جب سورج نکلتا سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے, چاند نکلتا چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے, چراتے جگمگانے لگتے, ستارے جگمگانے لگتے, ستاروں سے مانگنا شروع کر دیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اپنایا, انہی کے طریقے سے انہیں سمجھانے کے لیے طریقہ یہ اپنایا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. جب تارے جگمگانے لگے تو انہوں نے کہا قال هذا ربی, یہ میرا رب ہے. لوگ دیکھنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو. فلما آفل قال لا احب الآفلین. جب وہ ستارے ماند پڑ گئے چاند کی روشنی کے سامنے, کہنے لگے یہ میرے رب, میرا خدا کیسے ہو سکتے ہیں, ان کی روشنی تو ختم ہو رہی ہے. خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. یہ ستارے آئے اور ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. اور جب چاند اپنی روشنائی کے ساتھ میں آیا, کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہاں یہ میرا خدا ہے, یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا. اور جب چاند بھی اپنی روشنی کے ساتھ ختم ہو گیا, چلا گیا سورج آتے ہی, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی مدھم پڑ گیا, وہ بھی کمزور پڑ گیا. ہاں یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا بھی ہے, اس کی روشنی زیادہ بھی ہے. کہا کہ هذا ربي هذا اکبر, یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. جب شام ہونے لگی, سورج ڈھلتے ڈھلتے اپنی روشنی کھونے لگا اور غروب ہو گیا, تو کہنے لگا اے میری قوم دیکھو جو ہمیشہ ڈوبتا رہے, جس کی کوئی اوقات شام کے وقت میں نہ رہے, وہ کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے. میں ان تمام خداؤں سے بری ہوں. یہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش کی اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اسی کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں, اپنا رخ کرتا ہوں جو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, حنیف اور ایک دن پر قائم رہتا ہوں, اور میں مشرکین میں سے شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مگر قوم نے ماننے سے انکار کر دیا, ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی. آگے آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں بھی ڈالا. مکہ کے لوگ, اہل مکہ, مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے, عبداللہ ابن ابی نے کہا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور وہاں سے ایک کتاب لائیں اور اس میں میرا نام رہنا چاہیے. اگر میرا نام رہے گا تو میں ایمان لاؤں گا. اور کسی نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمارے سامنے فرشتے آئیں, آپ سے بات کریں اور ہم انہیں دیکھیں, ان باتوں کو سنیں, تب ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی ان کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو, آپ مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے سامنے فرشتے نازل بھی کر دیے جائیں, فرشتے آ بھی جائیں اور وہ مردوں سے بات بھی کریں, تب بھی یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, آپ کو نبی ماننے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ فتین لوگ ہیں, فتنہ پرور لوگ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یہی مطالبہ پہلے دیگر انبیاء سے کیا. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا ہم لوگ آئیں گے اور آپ کے خدا کو دیکھیں گے, آپ کا خدا ہم سے بات کرے تب جا کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے, وہ معاملہ چلتا ہے, آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو. اور فرمایا اللہ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ.
ہر نبی کے پیچھے انسانوں میں سے جناتوں میں سے کوئی سرکش کوئی غدار پڑا ہی رہتا ہے جو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، بغیر مطلب کے ان کے پیچھے ان کی برائیاں کرنے میں، ان کو ستانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں کہا عدو شیاطین الانس والجن، یہ شیطان ہے انسانی شکل میں اور جنات کی شکل میں، آپ ان کے بارے میں غمزدہ نہ ہوں، آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ کا کام پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ پوچھیں گے اے انسان کی جماعت، اے جنات کی جماعت، کل قیامت کے دن اللہ انسانوں اور جنات سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا میں نے تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں بھیجا، یقصون علیکم آیاتی، جو تو آیات کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا، وینذرونکم، تمہیں ڈراتا، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں نبی نے نہیں ڈرایا، رسول نے نہیں ڈرایا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، مگر اس وقت میں لوگ سب سے پہلے تو انکار کریں گے، مگر جب گواہی لائی جائے گی انسان افسوس کرے گا، افسوس کر کے انسان اپنے ہاتھ ملے گا، مگر افسوس کرنا اور ہاتھ ملنا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سورہ انعام ہے۔ کفار مکہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، جانوروں کو، اسی کے نام پر اس صورت بھی ہے۔ اللہ نے اس میں ان کے عقائد بیان فرمائے، کہا کہ ثمانیۃ ازواج، کفار مکہ کیا کیا کرتے تھے، کبھی کھیتوں کو کسی بت کے نام پر وقف کر دیتے اور اس کے اناج کو اپنے لیے کھانا حرام سمجھتے، اور کبھی جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور ان کے کھانے کو حرام سمجھتے، ان کے دودھ کو حرام سمجھتے، اور کبھی ان سے منتیں مانگتے، الگ الگ ان کے عقیدے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی 70,000 فرشتے نازل ہوئے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان ربی العظیم، کیا اللہ کی شان ہے کہ اتنے سارے فرشتوں کے ساتھ اس سورت کو نازل فرمایا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، اس کے بعد میں گائے بھینس نر اور مادہ، یہ تمام جانور حلال ہیں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے ہیں۔ ان کو اپنے آپ پر حرام سمجھنا یہ گناہ کا کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے، کل بھی آیا، کسی کو یہ حق نہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انسان اپنے آپ پر حرام کر لے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نے فرمایا جو نیکی لے کر آتا ہے فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کا بدلہ 10 سے دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو برائی لے کر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی اسے ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات نقل فرمائی، کہا کہ ایسی زندگی گزارنا چاہیے کہ ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا تمام اللہ کے لیے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا تمام اللہ کے لیے ہے، ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں اللہ کے لیے ہو، ایسی زندگی مطلوب ہے۔ اللہ ایسے انسان کو ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اور کہے کہ لا شریک لہ، کسی کوئی شریک نہیں اللہ کے علاوہ، وبذلک امرت، یہی اللہ کا حکم، وانا اول المسلمین، حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الاخره يا ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔